آج آئیے ہم خدا کے کلام میں سے عنوان جیسے کتاب مقدس ہدایت کرتی ہے ویسے کرو کے ساتھ شراکت کرتے ہیں۔ جب ہم کتاب مقدس کی 66 کتابوں کو غور سے دیکھیں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ نجات کا شاندار کام وقوع میں آیا جب کبھی بھی خدا کے لوگوں نے کتاب مقدس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ہمارا بھی اسی قسم کا ایمان ہونا چاہیے۔ جب خدا ہدایت کریں تو ویسا ہی کرنے کے اور ویسا ہی نہ کرنے کے نتیجے میں بڑا فرق ہے۔ آج آئیے ہم فرمانبرداری اور خدا باپ کے نئے نام کے مضامین کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں جو روح القدس کے زمانے میں زمین پر آئے۔ آئیے دوسرا سلاطین باب 5 آیت 1 پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا۔ ارامی لشکر کا سردار وہ ہے جسے آج ہم وزیر دفاع یا ایک اعلیٰ درجے کا جنرل کہیں گے۔ اگرچہ وہ ایک ایسا دلیر فوجی تھا، وہ کوڑ میں مبتلا تھا۔ آیت 8 جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا، جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ سردار نعمان الیشا سے ملنے گیا۔ وہ اپنے کوڑ سے شفا حاصل کرنے کی امید سے ایک لمبا سفر کر کے اسرائیل آیا تھا۔ ایک فوج میں سردار کے طور پر اس کے اعلیٰ رتبے کے باوجود الیشا اسے ملنے کے لیے حتیٰ کہ باہر بھی نہیں نکلا، بلکہ سادہ طور پر ایک قاصد کو ہدایت کے ساتھ اس کے پاس کہلا بھیجا کہ جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو پاک صاف ہو جائے گا۔ نعمان سوچ رہا تھا کہ میں کس قسم کی رسم سے شفا پاؤں گا۔ تاہم جب الیشا حتیٰ کہ اسے ملنے باہر بھی نہ آیا بلکہ محض ایک قاصد کو بھیج دیا تو وہ قہر آلودہ ہو گیا۔ آئیے پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنی خفگی کا اظہار کیا کہ کیا ارام میں دمشق کے دریا ابانا اور فرفر دریائے یردن سے زیادہ صاف نہیں ہے؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ تب اس کے ملازم پاس آ کر اسے یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا۔ نبی کی ہدایت پر عمل کیے بغیر نعمان اپنے ملک واپس لوٹنے کو تھا۔ اس وقت اس کے نوکروں نے اسے راغب کیا، اگر نبی تجھے شفا دینے کے لیے کوئی بڑا کام کرنے کو کہتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ تو کیوں نبی کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا جبکہ وہ بہت آسان ہے؟ ان کی نصیحت پر نعمان نے یردن میں 7 بار غوطے مارے، تب اسے کوڑ سے شفا ملی اور اس کا جسم ایک چھوٹے بچے کی مانند پاک صاف ہو گیا۔
दूसरे सलातीन बाब 5 में ये दर्ज किया गया है। माजी में जब कभी लोग वैसे ही अमल करते जैसे खुदा या अंबिया हदायत करते थे, तो वो इस किस्म के पुरफजल नताइज हासिल कर सकते थे। माजी में जो कुछ हुआ उसके जरिए खुदा हमें दिखाते हैं कि इस जमाने में हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। अगर नुमान ने वैसे ही अमल ना किया होता जैसे खुदा ने हदायत दी थी, बल्कि इसकी बजाय अपने मुल्क को लौट जाता ताकि अबाना और फरफर के दरियाओं में 7 या 70 बार भी गोते मारता अपने जाती ख्यालात की पैरवी करते हुए, तो क्या उसे कोर्ट से शिफा मिलती? क्या वो खुदा का कलाम नहीं था जो नबी की जुबानी उसे पहुंचाया गया था, जिसने उसे शिफा दी थी? अगर दरियाए यर्दन बजाते खुद ब खुद कोर्ट से शिफा के लिए मुयस्सर होता, तो सिर्फ नुमान ही नहीं बल्कि इसराइल के तमाम कोड़ी यर्दन में गोते मारकर शिफायाब हो जाते। इसीलिए हमें किताब मुकद्दस के कलमात में अपने ख्यालात से ना कुछ बढ़ाना चाहिए और ना ही कुछ निकालना चाहिए, जैसे कि ये मुकाशफा बाब 22 में लिखा है। आइए मुकाशफा बाब 22 आयत 18 पर एक नजर डालते हैं। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। क्या इस किताब से मुराद किताब मुकद्दस नहीं है कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। हमें किताब मुकद्दस में लोगों की आरा के शामिल हो जाने के बारे में एहतियात बरतनी चाहिए और हमें खुदा के कलमात में से कुछ निकालना भी नहीं चाहिए। मुकाशफा बाब 22 आयत 18 में ये खुदा की मर्जी है। आइए आयत 19 देखते हैं। और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले, निकाल डालने का मतलब मिटाना है, तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। दूसरे अल्फाज में खुदा हमसे अब्दी आसमान की बादशाही में दाखिल होने का इस्तेकाक ले लेंगे। क्या इस सब का मतलब ये नहीं है कि हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे किताब मुकद्दस हदायत करती है? बाज़-औक़ात लोग कहते हैं खुदा की कलीसिया नए गीत गाती है, और जो इसके अलावा है वो ये है कि वो यहोवा या यसु के नाम में दुआ नहीं करते, बल्कि एक नए नाम आनसंग के नाम में। ये सब कुछ बहुत अजीब है। अगर इनमें से कोई भी तालीमात किताब मुकद्दस में ना मिल सके तो ये एक बड़ा मसला होगा, सही। दूसरी तरफ अगर ये तालीमात किताब मुकद्दस में मिल जाएं तो तमाम कलीसियाएं जो उन पर अमल नहीं करती वो बड़े मसले में पड़ जाएंगी, सही। आइए वाइस की किताब बाब 3 पर चलते हैं और इन तमाम कलमात में से हर एक को गौर से देखते हैं। बाब 3 आयत 1, हर चीज के लिए क्या है? एक मौका, और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। खुदा ने हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। हमारी जिंदगी के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुत्तों की जिंदगी की अपनी मुद्दत है, मक्खियों की जिंदगी की अपनी मुद्दत है, और इंसानों की जिंदगी की अपनी मुद्दत है। क्या एक शख्स महज ये सोच लेने से कि मैं 300 सालों तक जिंदा रहना चाहता हूँ लंबी जिंदगी गुजार सकता है? खुदा ने हर चीज के लिए वक्त की एक हद मुकर्रर की है। इसी तरह हमारी मुखलिसी की तकमील के लिए भी एक मौका और वक्त है। बनीनो इंसान की निजात के लिए खुदा ने आदम से लेकर दुनिया के आखिर तक वक्त को 3 मुख्तलिफ जमानों में तकसीम किया। पहला जमाना बाप का जमाना है। खुदा ने एक जमाना कायम किया था जब खुदा बाप ने निजात के काम की रहनुमाई की। फिर एक जमाना बेटे का था जब लोगों ने यसु की निजात दहिंदा के तौर पर पैरवी की थी। और किताब मुकद्दस तालीम देती है कि ये जमाना जिसमें हम रह रहे हैं रूल कुद्स का जमाना है। बाप के जमाने, बेटे के जमाने और रूल कुद्स के जमाने के जरिए खुदा का मुखलिसी का काम तकमील तक पहुंचेगा। हमें साथ ही ये भी जहन में रखना चाहिए कि हर जमाने में मौजूद हर चीज का भी एक वक्त है। बाप के जमाने के लिए एक मुकर्रर वक्त की मुद्दत है और उसी तरह एक मुकर्रर वक्त की मुद्दत बेटे के जमाने के लिए भी।
जैसे कि खुदा ने मुखलिसी के काम को 3 जमानों में तकसीम किया था, तो फिर जरूर हर जमाने के लिए वक्त की एक मुद्दत होनी चाहिए। इस नुक्ते से आइए हम सीखते हैं कि खुदा अपने मुखलिसी के काम को इन 3 जमानों में कैसे चला रहे हैं। आइए मत्ती बाब 28 आयत 18 पर एक नजर डालते हैं। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। यहाँ हमें इन कलमात पर कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बपतिस्मा दो पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। उन्हें किन नामों से बपतिस्मा दो? चूंकि ये कहती है उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, तो फिर जरूर बाप का एक नाम होना चाहिए जो इस काम को अंजाम देते हैं। ये आयत साथ ही ये भी कहती है कि उन्हें बेटे के नाम से बपतिस्मा दो, तो फिर जरूर बेटे का नाम भी होना चाहिए जो इस काम को अंजाम देते हैं। आखिर में ये आयत ये भी कहती है कि रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, इसलिए रूह कुद्स का भी जरूर क्या होना चाहिए? जरूर रूह कुद्स का भी नाम होना चाहिए। आज लोगों को बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देने वाली कलीसिया खुदा की कलीसिया के अलावा नहीं है। ये वाकई हैरान कुन है। वो कलीसियाएं बाप, बेटे और रूह कुद्स के नामों के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं समझती हैं। क्या उनके लिए किताब मुक़द्दस की हदायत पर अमल करना ठहराया नहीं गया है? जब नूह को कश्ती बनाने को कहा गया था, उसने बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे कि खुदा ने उसे हुक्म दिया और वो बचाया गया था। क्या नुमान ने भी अपने कोर्स से शिफा नहीं पाई थी जब वो दरियाई यर्दन में अलीशा नबी की हदायत की फरमाबरदारी में नहाया था? इसी तरह से यीशु हमें मत्ती की किताब बाब 28 में तालीम देते हैं कि यकीनन बाप का नाम, बेटे का नाम और रूह कुद्स का नाम है, इसलिए हमें लोगों को इन नामों में बपतिस्मा देना चाहिए। खुदा बाप का नाम यहोवा है। बेटे के जमाने में जब खुदा इस जमीन पर आए और मुखलिसी के काम की रहनुमाई की, उनका नाम यीशु था। तो फिर जरूर रूह कुद्स के लिए भी नाम होना चाहिए। सिर्फ बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से दिया जाने वाले बपतिस्मा ही निजात के लिए पहला कदम और हकीकी निशान समझा जा सकता है। चूंकि हम रूह कुद्स के जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या हमारा निजात की राह पर चलना जिसका खुदा ने हमें हुक्म दिया है सिर्फ तभी मुमकिन नहीं है जब हम रूह कुद्स का नाम जानते हों? ताहम इस जमाने में क्या तमाम कलीसियाएं यीशु के नाम से दुआ नहीं कर रही हैं? जब हम ये पूछें कि आप क्यों यीशु के नाम से दुआ करते हैं, तो उनके जवाबात गैर वाजिया होते हैं। जब हम इन सवालात के वाजिया जवाबात को समझें कि वो क्यों यहोवा के नाम से दुआ करते थे, वो क्यों यीशु के नाम से दुआ करते थे, हमें इस जमाने में क्यों मसीह आंसंगों के नाम से दुआ करनी चाहिए, तभी हम गहराई के साथ अपने समझने पर अमल कर सकते और अपने ईमान की सिमत आसमान की बादशाही की जानिब मोड़ सकते हैं। आइए यशायाह बाब 43 आयत 11 से देखते हैं। मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा क्या कोई नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं। ये लिखा है कि खुदा यहोवा के सिवा कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। बाप के जमाने में खुदा यहोवा के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। ताहम यीशु के जमीन पर आने के बाद आइए देखते हैं कि बचाने वाले का नाम कैसे तब्दील हुआ। आइए अमाल बाब 4 आयत 11 पर नजर डालते हैं। ये वही पत्थर है जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। यशायाह बाब 43 में कहा गया है यहोवा के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है, और अमाल बाब 4 में कहा गया है
یسوع کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ غلط سمجھ لیں اور کہیں، کیا کتاب مقدس میں اختلاف نہیں ہے؟ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ایک اور یکساں خدا ہیں۔ یہ سب ایک اور یکساں نجات دہندہ ہیں، لیکن فرق زمانے میں پایا جاتا ہے۔ باپ کے زمانے میں ایک نام نجات دہندہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، بیٹے کے زمانے میں مختلف نام نجات دہندہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، روح القدس کے زمانے میں ایک اور نام نجات دہندہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ زمانہ نام کو ٹھہراتا ہے جس کے ذریعے سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ تو پھر روح القدس کے زمانے میں نجات دہندہ کا کیا نام ہے؟ آئیے اس کی تصدیق کرنے کے لیے مکاشفہ میں چلتے ہیں۔ مکاشفہ باب 3 آیت 12 بیان کرتی ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا وہ کیا لکھیں گے؟ اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ یہاں میں سے کیا مراد ہے؟ یسوع نے خود یہ تعلیم دی کہ ان کا ایک نیا نام ہوگا۔ یسوع کے علاوہ ایک نیا نام روح القدس کا نام ہے۔ ایک نام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کو اس نام کے ساتھ پکار سکیں۔ اگرچہ آپ کا نام آپ کی ملکیت ہوتا ہے، لیکن کیا آپ سے زیادہ دوسرے اس نام کو استعمال نہیں کرتے؟ یہاں پر بھی یسوع نے کہا، میں اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ تو پھر کون سے زمانے میں ہم نیا نام پکاریں گے؟ یہ نہ تو باپ کے زمانے میں ہونا ہے، نہ ہی بیٹے کے زمانے میں ہونا ہے، بلکہ آخری زمانے میں یعنی روح القدس کے زمانے میں کہ ضرور نیا نام ظاہر ہو۔ آئیے مکاشفہ باب 1 آیت 1 سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ ہونا ضرور ہے مستقبل کو حوالہ دیتا ہے، جیسے کہ یوحنا نے لکھا، وہ لکھا جو بعد میں ہونے والا تھا۔ تو کیا یہ روح القدس کے زمانے کے بارے میں نبوتیں نہیں ہیں؟ اسی لیے باب 3 میں یہ لکھا ہے کہ اپنا یعنی میرا نیا نام۔ کتاب مقدس ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ روح القدس کے زمانے میں یسوع کا نیا نام ہمیں نجات بخشے گا۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہر زمانے میں خدا کے لوگ کس کے نام کے گواہ تھے۔ آئیے واپس یسایہ باب 43 پر چلتے ہیں۔ یسایہ باب 43 آیت 10، خداوند فرماتا ہے، تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جس سے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ باپ کے زمانے میں انبیاء نے گواہوں کے طور پر فرض انجام دیا، جنہوں نے گواہی دی کہ یہوہ نجات دہندہ تھے۔ یسوع کے آنے کے بعد وہ کس کے گواہ بنے؟ اعمال باب 1 آیت 6 میں بیان کیا گیا ہے، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک کس کے گواہ؟ میرے گواہ ہوگے۔ یسایہ باب 43 میں اس زمانے میں تمام ایماندار یہوہ کے گواہ تھے، لیکن اعمال باب 1 یسوع کے گواہ بننے کی ہدایت کرتا ہے۔ متی باب 24 میں یہ کہا گیا ہے، جو ہی انجیر کے درخت کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لو کہ ابن آدم دروازے پر ہے۔ اس نبوت کے وقت سے روح القدس کا زمانہ شروع ہو گیا۔ جیسے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، نئے نام کے لیے بھی ایک وقت ہے۔ نام یہوہ کے استعمال کرنے کی مدت یسوع کے ظاہر ہونے تک تھی، اور نام یسوع کے استعمال کرنے کی مدت ان کے دوسری بار ظاہر ہونے تک تھی۔
جب وہ دوسری بار ظاہر ہوں تو ان کا نیا نام استعمال ہونا چاہیے۔ یہ نجات کا وہ طریقہ ہے جس کی کتاب مقدس میں ہدایت کی گئی ہے۔ اگر نعمان اپنے طریقے سے کوڑ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تو وہ شفا نہ پاتا۔ نوح بچایا گیا تھا جبکہ باقی سب ہلاک ہوئے تھے، کیونکہ اس نے سب کچھ فرمانبرداری سے کیا تھا، بالکل جیسے خدا نے اسے ہدایت کی تھی۔ باپ کے زمانے میں یہ یہوہ کے نام سے ہے، بیٹے کے زمانے میں یسوع کے نام سے، اور روح القدس کے زمانے میں یسوع کے نئے نام سے، کہ مخلصی کا مکمل کام تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر آج کس کے نام سے تمام کلیسیائیں دعا کرتی ہیں؟ وہ سب یسوع کے نام سے دعا کرتی ہیں۔ تو پھر وہ لوگ جو یسوع کے زمین پر آنے سے پہلے زندگی گزار رہے تھے، جیسے کہ ابراہیم، نوح، اسحاق، یعقوب، ایلیا اور الیشا وغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ یسوع کے نام سے یہ کہتے ہوئے دعا کرتے تھے کہ آئیے یسوع کے پاک نام سے دعا کرتے ہیں؟ وہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ ابراہیم اور نوح کون سے زمانے میں رہتے تھے؟ باپ کے زمانے میں، اس لیے وہ سب یہوہ کے نام سے دعا کرتے تھے۔ لیکن یسوع کے زمین پر آنے کے بعد نام بدل گیا، اور خدا کے لوگ یہ کہتے تھے میں یسوع کے پاک نام سے دعا کرتا ہوں۔ وہ اس لیے ایسا کرتے تھے کیونکہ ان کی دعاؤں کا جواب صرف تبھی مل سکتا ہے جب وہ اپنے الگ الگ زمانے کے نجات دہندہ کے نام سے دعا کرتے۔ آئیے ہم کتاب مقدس سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آئیے زبور باب 116 آیت 4 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تب میں نے کس کے نام سے دعا کی؟ خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری محنت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ یسوع کے ظاہر ہونے کے بعد ان کی دعا کس طرح بدل گئی تھی؟ یوحنا باب 16 آیت 24، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تم نے یسوع کے نام سے دعا نہیں مانگی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ اب سے مانگو تو پاؤ گے، تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ کیونکہ وہ اپنا جسم چھوڑ کر آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب تک تم نے میرے نام سے دعا نہیں مانگی، اب سے تم میرے نام سے دعا مانگو۔ جب تک یسوع نے انہیں اس طرح سے دعا کرنے کی تعلیم دی، تب تک سب ایماندار یہوہ نام سے دعا کرتے تھے۔ تاہم یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ سب یسوع کے نام سے دعا کرنے لگے۔ باپ کے زمانے میں وہ یہوہ کے نام سے دعا کرتے تھے، اور بیٹے کے زمانے میں وہ یسوع کے نام سے دعا کرتے تھے۔ تو پھر روح القدس کے زمانے میں ہمیں کس نام سے دعا کرنی چاہیے؟ یہ واضح ہے کہ ہمیں نئے نام سے دعا کرنی چاہیے۔ کتاب مقدس کے مطابق تثلیث سے مراد یہ ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ایک ہیں۔ اگرچہ خدا نے آدم کے دنوں سے لے کر دنیا کے آخر تک تین کردار ادا کیے تاکہ اپنے مخلصی کے کام کی تکمیل کریں، تمام تینوں ایک اور یکساں خدا ہیں۔ ہم نے نجات دہندہ کے بارے میں پہلے ہی کتاب مقدس کی شہادتیں دیکھ لی ہیں جنہیں روح القدس کے زمانے میں آنا تھا، جیسے کہ یہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ مسیح آنسنگونگ ہی وہ ہیں جو زمین پر روح القدس کے زمانے میں نجات دہندہ کے طور پر آئے۔ کیا اس حقیقت سے کہ ہم یسوع کے نئے نام کو پکارتے ہیں یہ مراد ہے کہ ہم یسوع پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم یسوع پر مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کا نیا نام بھی حاصل کر لیا ہے جب وہ دوسری بار ظاہر ہوئے ہیں؟ آئیے تصدیق کرتے ہیں کہ خدا بنی نوع انسان کے لیے باپ کے زمانے میں یہوہ کے نام سے، بیٹے کے زمانے میں یسوع کے نام سے، اور روح القدس کے زمانے میں مسیح آنسنگ کے نام سے بنی نوع انسان کے لیے نجات کی راہ کھولتے ہیں۔ باپ کے زمانے میں لوگ نجات پانے کے لیے کس کا نام پکارتے تھے؟ آئیے یوئیل باب 2 آیت 32 سے دیکھتے ہیں۔ اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ باپ کے زمانے میں وہ لوگ جو یہوہ کا نام پکارتے تھے انہوں نے نجات پائی۔ بیٹے کا زمانہ یسوع کے دوسری بار زمین پر آنے تک جاری رہا۔ تب تک لوگوں نے یقیناً یسوع نام سے نجات حاصل کی۔
آئیے رومیو باب 10 آیت 9 پر نظر ڈالتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو کیا پائے گا؟ تو نجات پائے گا۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ ہم نے ابھی یوئیل باب 2 سے تصدیق کی ہے کہ وہ جو یہوہ کا نام پکارتے تھے انہوں نے نجات پائی تھی، تاہم یہاں پر وہ لوگ جو یسوع کا نام پکارتے تھے انہوں نے نجات پائی تھی۔ کیا کتاب مقدس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ جب ہم مکمل طور پر وقت کی حد بندی کو سمجھ لیں تبھی ہم کتاب مقدس سے درست جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ اگر تو یسوع کا نام لے گا تو نجات پائے گا۔ جب بیٹے کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور روح القدس کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو نجات پانے کے لیے ہمیں کس کا نام پکارنا چاہیے؟ ہم بچائے نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم نیا نام نہ پکاریں۔ جیسے متی باب 24 میں نبوت کی گئی ہے کہ جو ہی انجیر کے درخت کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لو کہ ابن آدم دروازے پر ہے۔ یہ ہم بنی نوع انسان کو آگاہ کرتا ہے کہ کب یسوع کو دوسری بار زمین پر ظاہر ہونا ہے۔ اس وقت کے بعد خدا کا مخلصی کا کام روح القدس کے نام میں انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تب سے آپ یہوہ یا یسوع کا نام پکارنے سے بچائے نہیں جا سکتے، کیونکہ نئے نام کا زمانہ آ گیا ہے۔ جب آپ نیا نام لیں گے آپ نجات پائیں گے۔ یہ وہ ہے جس کی تعلیم خدا نے کتاب مقدس کے ذریعے سے دی ہے۔ نئے نام میں دعا کرنا، نئے نام میں گیت گانا۔ باپ کے زمانے میں وہ گیتوں سے کس کی حمد کرتے تھے؟ یہ خدا یہوہ تھے۔ زبوروں کی کتاب میں یہ درج کیا گیا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ گیتوں کا تمام مقصد اور توجہ کا مرکز اس زمانے کے نجات دہندہ کی حمد گانا، شکر گزاری کرنا، جلال اور عزت دینا تھا۔ بیٹے کے زمانے میں وہ گیتوں سے کس کی حمد کرتے تھے؟ یہ یسوع مسیح تھے۔ ہلیلویا، یسوع جی اٹھے ہیں اور عالم بالا پر اٹھائے گئے ہیں۔ یسوع، یسوع، قیمتی یسوع، او ان پر زیادہ بھروسہ کرنے کو فضل کے لیے۔ ان سب نے یسوع کے نام سے حمد کے گیت گائے۔ کیوں یہوہ نام ایک بار بھی بیان نہیں کیا گیا ہے؟ کیا یہ غیر معقول نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر زمانے کی وقت کی ایک اپنی مقرر مدت ہے۔ باپ کے زمانے کا ایک وقت ہے اور بیٹے کے زمانے کا بھی ایک وقت ہے۔ روح القدس کے زمانے میں بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے مخلصی کا تمام کام نئے نام کے وسیلے سے انجام پائے گا۔ نجات حاصل کرنے کے لیے کتاب مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہماری دعا اور ہم اس زمانے کے نجات دہندہ مسیح آنسوں کے نئے نام سے ہونی چاہیے۔ آج ہم نے کتاب مقدس کے ذریعے تصدیق کی ہے کہ ہم خدا کی مرضی کی پیروی کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے آسمانی باپ آنسنگ ہونگ اور آسمانی ماں نئی یروشلم کے حضور ابدی جلال، شکر اور عزت پیش کریں جو کتاب مقدس کی تمام نبوتوں کے مطابق زمین پر آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اس زمانے میں نیا نام جہاں کہیں ہماری رہنمائی کریں ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم سب نجات حاصل کریں گے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔